کہ شیطان نے جب یہ کہا نا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان سے گناہ کراؤں گا، تیری نافرمانیاں کراؤں گا، تیری بارگاہ کے اندر ان کو تیرا نافرمان بنا دوں گا، تیری عبادت سے ان کو روکوں گا، زہد سے، ورع سے، تقویٰ سے، طہارت سے ان کے اندر لڑائیاں کراؤں گا، فساد کراؤں گا، قتل و غارت کراؤں گا، ان کے اندر جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، مکاری، عیاشی، شراب نوشی اور جوا بازی اور زنا کاری، ہر چیز اور ہر گناہ کو میں عام کر دوں گا۔ شیطان نے یہ کہا 4 پارے کے اندر آتا ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا یا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، پہلے اس نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سب کو گمراہ کروں گا، پھر اس نے کہا جو مخلص ہوں گے، جن کے دل میں اخلاص ہوگا، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، میری طاقت جواب دے جائے گی۔ تو حاضرین گرامی معلوم یہ ہوا کہ اخلاص اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز پھر اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی بھی کام کرے تو اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی طمع نہیں ہونا چاہیے، بے لوث ہو کر جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اخلاص کہتے ہیں اور مخلص کہتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی عبادت مخلص ہو کے کرے یا اللہ کے دین کا کوئی بھی کام مخلص ہو کے کرے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اس مخلص بندے پر میرا بس نہیں چلتا۔ جواہرات و زیارات، اس کے اندر قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا، عبادت بڑی کرتا تھا۔ ایک بار ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، ہر وقت عبادت سجدے، رکوع، سجود، تسبیحات اعلان کرتا رہتا ہے، وہ فلاں علاقے فلاں بستی کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں اور شرک کرنے لگے ہیں، تجھے اپنی عبادت کی پڑی ہوئی ہے، جا کر درخت کو جا کے کاٹ دے تاکہ ہمیشہ کے لیے شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا، اور جو کہنے والا تھا وہ ابلیس تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، شیطان، اس بندے کو بہکانے کے لیے۔ اب اس بندے نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اس درخت کو بھی ختم کرتا ہوں جا کر۔ اس نے کلہاڑی کندھے پہ رکھی اور جب چل پڑا۔ اب کس لیے جا رہا تھا کہ وہ لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ بندہ اللہ کا مخلص بندہ اخلاص کی طاقت لے کر نکلا۔ درخت بہت پرانا تھا، بڑا اپنا موٹا تازہ بڑا درخت تھا، اس کو کاٹنا شروع کر دیا، لگا رہا شام تک جتنا کاٹ سکا، پھر واپس آ گیا، دوسرے دن پھر تازہ دم ہو کر چلا گیا، پھر اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن وہ ایسے جاتا رہا اور کامیابی اس کو ملتی رہی، درخت جو تھا وہ کٹتا رہا چونکہ کافی لمبی تھا۔ 4تھے دن جب وہ جانے لگا، 4تھی-5ویں مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ اب میں ایسا کر، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، تو شام کے وقت جب سوئے گا، صبح جب اٹھے گا تو تیرے سرہانے اتنی یعنی اشرفیاں پڑی ہوں گی، وہ تیرا انعام ہے، تو درخت کاٹنے والا فیصلہ ختم کر دے، معطل کر دے۔ وہ ٹھیک ہے جی بات مان لیتا ہے، رات کو سویا، صبح جب تکیہ اٹھایا اشرفیاں پڑی تھی، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لالچ میں آ گیا۔ 2 دن ملی، 3 دن ملی، 3-4 دن ایسا ہوا، بالآخر 4تھے-5ویں دن وہ اشرفیوں والا کام بھی نہ ہوا، پھر غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر پھر کلہاڑی کندھے پہ رکھی اور پھر اس طرف چل پڑا۔ بات سمجھ آئیے؟ پہلے 3-4 دن اخلاص لے کر گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو درخت بھی کاٹتا رہا اور جو روکنے والا تھا اس کو بھی وہ دفع رفع کر کے پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب لالچ ملا، 3-4 دن اشرفیاں ملتی رہی، اس کے بعد اشرفیاں نہیں ملی تو غصے میں جا کر ہے، اب جب گیا تو وہی شخص شیطان ابلیس انسانی لباس میں آتا ہے، پھر اس کو روکتا ہے اور روک کر کہتا ہے کہ اب تو کیسے جائے گا؟ کہتا میں ویسے ہی جاؤں گا جیسے پہلے جاتا تھا، تجھے میں گرا دوں گا، گزر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اب نہیں۔ اب اس انسان یعنی اس بندے نے جو ابلیس کا انسانی شکل میں آتا، اس نے اس کلہاڑی والے عبادت گزار بندے کو روک لیا، اور جب اس نے پہلے طاقت کے ذریعے اس کو اٹھا کر زمین پر چت کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ شیطان جو انسانی لباس میں آیا تھا اس نے اس کلہاڑی والے بندے کو نیچے دبا دیا، اس کے سینے پر بس ایک ہاتھ رکھا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، تو پہلے مجھے روکتا تھا، رکاوٹ ڈالتا تھا، تو میں ایک ہاتھ کے ذریعے تجھے پلٹ دیتا تھا، نیچے گرا دیا کرتا اور میں پہنچ جاتا تھا۔ اب میں نے اپنا پورا زور بازو لگا لیا ہے، اب تو نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑ کے زمین پہ گرا دیا، وجہ کیا ہے؟ اس وقت وہ اپنی اصل شکل میں آیا، اس نے کہا تو مجھے پہچانتا نہیں، میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ پہلے جب وہ درد کو کاٹنے کے لیے جاتا تھا تو اخلاص لے کر جاتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے جاتا تھا، اس وقت تیرے اندر اخلاص کی طاقت تھی، تو مجھے گرا کر وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ اب تیرا ذہنی انتقامی بن گیا ہے، تجھے اشرفیاں نہیں ملی، 2 دن 3 دن ملی، پھر نہیں ملی، تو اپنی ذاتی غرض اور ذاتی غصے کی وجہ سے کیا ہے۔ اب جب کہ تو غصہ لے کر جا رہا تھا، اب تیرے غصے کی طاقت
طاقت سے کم تھی، تیری اخلاص کی طاقت مجھ سے زیادہ تھی، تیرے غصے کی طاقت مجھ سے کم تھی، آج تو جتنا بھی زور لگا لے گا اب تو کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہی وجہ کہ اس نے اعتراف کیا اس وقت سے ہی، حضرت آدم کے زمانے سے اس نے اعتراف کیا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، باری تعالیٰ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی میرے دامن فریب میں نہیں آئیں گے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا تاکہ آپ کو تھوڑی سی انالیسس ہو جائے کہ اخلاص کی برکت کیا ہوتی ہے اور غصے کی اور انسان کے وجود کی ساری طاقتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو شیطان اب یہاں پر بھی یہی کہتا ہے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی میرے دامن فریب میں نہیں آئیں گے۔